سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس تبرکات موجود ہیں. یہ تبرکات آپ کو کہاں سے ملے؟ بتاتا یہ چلوں کہ تبرکات الحمدللہ بہت عرصے سے میرے پاس موجود ہیں، اور کچھ تبرکات میرے پاس اس طرح سے ہیں جو خاندانی چلے آ رہے ہیں. خاندانی جہاں تک بات کی جائے، الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ بیسیکلی شیخ عبدالقادر جیلانی سے چلتا ہے، سیدنا امام حسن سے ملتا ہے، اور حضرت امام حسن سے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کہ خاندانی شجرہ جو ہے، سلسلہ جو ہے وہ کہ کنیکٹ ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی رحمان خالد اور میں حاضر خدمت ہوں آج ایک بہت ہی منفرد قسم کے انٹرویو کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حافظ ارسلان گیلانی صاحب. یہ وہ شخصیت ہیں جن کے پاس وہ تبرکات اور وہ مقدس اشیاء موجود ہیں جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ان تک کیسے پہنچیں اور یہ سفر ان کا کیسا رہا. تمام مسلمانوں کے لیے یہ انٹرویو بہت ہی مسرت اور خوشی کا باعث ہوگا اور اس میں بہت ساری انفارمیشن بھی ہے. مجھے امید ہے کہ ہم ان سے مل کے بہت کچھ سیکھیں گے. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ حافظ سید ارسلان گیلانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس تبرکات موجود ہیں. یہ تبرکات آپ کو کہاں سے ملے اور یہ سفر آپ کا کیسے شروع ہوا؟ آپ کے اندر وہ کیا طلب تھی، کیا شوق تھا، کیا جذبہ تھا کہ آپ نے ان چیزوں کو اپنے پاس جمع کرنا شروع کیا اور بطور خاص اتنے اہتمام کے ساتھ اپنے پاس اتنی محبت کے ساتھ رکھا؟ تو یہ آپ تک آئے کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ. الحمدللہ آپ نے میرے سے سوال کیا کہ تبرکات کا کیا معاملہ، کس طرح سلسلہ چلتا رہا. تو بتاتا یہ چلوں کہ تبرکات الحمدللہ بہت عرصے سے میرے پاس موجود ہیں، اور کچھ تبرکات میرے پاس اس طرح سے ہیں جو خاندانی چلے آ رہے ہیں. خاندانی جہاں تک بات کی جائے، الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ بیسیکلی شیخ عبدالقادر جیلانی سے چلتا ہے، سیدنا امام حسن سے ملتا ہے، اور حضرت امام حسن سے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کہ خاندانی شجرہ جو ہے، سلسلہ جو ہے وہ کہ کنیکٹ ہوتا ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی کے بعد سے جو ہمارے بزرگ، خاص طور پہ میرے دادا جان اور والد صاحب اور تایا ابو، جو بھی خاندانی معاملہ تھا، ہمارے مذہبی گھرانے سے الحمدللہ تعلق ہے، جس وجہ سے بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور محبت جو ہے بیسیکلی وہ خاندانی چلی آ رہی ہے. ہماری تبرکات کا جو سلسلہ بیسیکلی وہ خاندانی الحمدللہ چلے آ رہے ہیں، اور میرے پاس شروع سے جو تبرکات میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، بال مبارک جن کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے لے کے مدینہ منورہ میں الحمدللہ میرا کافی ٹائم گزرا ہے. روضہ رسول کے قریب، خاص طور پہ حضور کے قدمین مبارک میں بہت زیادہ عرصہ میرا گزرا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ ہونے کی وجہ سے مدینہ منورہ کے کافی تبرکات، وہاں پہ استعمال شدہ جو چیزیں تھیں وہ مجھے بہت زیادہ ایز اے گفٹ ملی. پھر اس کے بعد ٹرکش کافی دوست ہیں میرے، تو ان سے کافی زیادہ گفٹ کہ مجھے ملے. اور میکسیمم تبرکات الحمدللہ خاندانی بھی کہ چلے آ رہے ہیں. تو بہت اچھا کہ سلسلہ یہ تبرکات کا میرے تک پہنچا. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ مقدس چیزیں ہیں، آپ ان کو روز بھی دیکھتے ہوں گے. آپ کو اپنی زندگی میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہ صرف ایک احساس کا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، آپ کیا فیل کرتے ہیں جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا وہ زمانہ یاد آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس دور تھا؟ یا کس طرح سے آپ کے جذبات ہوتے ہیں؟ کیا شوق کی ایک لہر آپ کے اندر ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر شوق اور وہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں کہ میں نے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک یا تبرکات موجود ہوں تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی خود وہاں پہ موجود ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں اس بات کا کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں گے، ایک امتی کو وہاں پہ کس طرح ہونا چاہیے.
بزرگ یہ فرماتے ہیں, بزرگوں سے ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ ہی اگر آپ چلے جائیں تو بزرگوں کا یہ کہنا, ہم نے ادب والے لوگوں سے یہ چیز سیکھی ہے کہ نبی کے سامنے اپنے آواز بلند نہیں کرنی, ورنہ آپ کے اعمال ضائع ہوں گے اور آپ کو خبر تک نہ ہوگی اس چیز کی. تو اپنی آوازوں کو دھیما رکھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اسی طرح تبرکات کے معاملے میں بھی, تبرکات کی موجودگی میں یا آپ اگر وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں, تو تبرکات کے سامنے بالکل خاموشی اور اپنی سانسوں کو روک کے رکھیں. یہ تو بات ہوگی ادب کی. جہاں پہ احساسات کی بات آپ نے کی ہے, میرے سے احساس کس چیز کا, ایک شکر ادا ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آپ نے اس چیز سے مجھے نوازا. اور نوازنا تو بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں, جو ان کی زیر استعمال چیزیں ہیں یا بال مبارک اور دیگر تبرکات ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہر کسی کے پاس نہیں جایا کرتے. یہ بہت زیادہ اذن اور اجازت کا بہت زیادہ اس میں مطلب کہ معاملہ ہوتا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کسی کے اوپر ہو, حضور نگاہ رحمت کسی پہ فرماتے ہیں, تو اس کو اپنے تحفوں سے نوازا جاتا ہے. جس طرح سیدنا اویس کرنی, ان کا واقعہ آپ نے سنا کہ انتہا کا عشق رکھنے والے تھے, حضور سے محبت کرنے والے تھے, لیکن کبھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کے ہاتھ حضور نے اپنا جبہ مبارک حضرت اویس کرنی کو تحفے میں بھیجا. پھر اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے حضور کا جبہ مبارک پہن کے پوری امت کے لیے دعائیں کی. اور الحمدللہ ادب کرنے والوں کے یہی انداز ہوا کرتے ہیں. ان کے احساسات تو حضور کے عشق میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں, حضور کے محبت میں ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا صرف حضور کا ذکر ہوتا ہے. تو بہت زیادہ الحمدللہ اس کے اندر کس احساس کا بندہ ذکر کرے, کس طرح کی فیلنگز بندہ مطلب کہ ذکر کرے, وہ چیز بندہ کر نہیں سکتا کھل کے الحمدللہ. میں سر آپ سے یہاں پہ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ جو لوگ بہت محبت رکھتے ہیں, بہت عقیدت رکھتے ہیں, بہت شوق رکھتے ہیں اور بہت زیادہ جذبات رکھتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب کوئی دعا کرنی ہوتی ہے یا جب آپ کسی پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں, بحیثیت انسان کی زندگی میں پریشانیاں اتار چڑھاؤ تو چلتا رہتا ہے, تو آپ کی زندگی میں جب کوئی ایسا وقت آتا ہے تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں؟ یہ میں بہت اس کا نا آپ سے ایک اور طرح کا جواب چاہتا ہوں. جی الحمدللہ, اس طرح کے معاملات تو بہت زیادہ رہتے ہیں. ہر انسان کی زندگی کے اندر اونچ نیچ اور پرابلمز آتی رہتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. اب میرے ساتھ کبھی لائف کے اندر کچھ طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں یا ہوتے رہے ہیں, تو الحمدللہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی کانٹیکٹ کیا ہے, ان کی طرف ہی رجوع کیا ہے میں نے, اور اپنا ہر معاملہ میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اعتراض کرنے والے کرتے ہیں, لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دنیا میں اسی طرح موجود ہیں جس طرح صحابہ اکرام کے زمانے میں موجود ہوا کرتے تھے, اور آج بھی حضور کے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فیض یاب ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے. مطلب کہ حضور سے فیس ٹو فیس فیض حاصل کر سکتے ہیں آپ لوگ, لیکن اس میں شرط ایک چیز کی ہے کہ آپ کا ریلیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اس طرح کا ہے, آپ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور خود کو ان کا امتی سمجھتے ہیں, لیکن جو عاشق اور محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ حضور کو اپنا مرشد تسلیم کرتے ہیں, اپنا ٹیچر سمجھتے ہیں, اپنا گائیڈر سمجھتے ہیں, اور حضور سے اپنی بات کرتے ہیں, اپنے پرابلم ڈسکس کرتے ہیں, ان سے اپنی باتوں کا مسئلے مسائل اور جتنی پرابلمز ہیں ان سے ذکر کر کے ان سے گائیڈنس لیتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے حضور آج کے دور میں بھی اپنے امتیوں کا بہت خیال کرتے ہیں, بہت ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ہر مشکل کے اندر حضور ان کی مدد فرماتے ہیں, ہر مشکل میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ہر پرابلم سنتے اور اس کا سولوشن دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا کنیکشن, آپ کا ریلیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو بس. اگر وہ آپ کا مضبوط ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور سے آپ روز ملاقات کریں, ان سے روز اپنے باتیں شیئر کریں, ان سے روز اپنے پرابلمز کو لا کے شیئر کریں, اور حضور آپ کو اس کا سولوشن دیں گے. لیکن شرط صرف اس چیز کی ہونی چاہیے, آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ حضور سے کانٹیکٹ, کنیکشن, اپنا ریلیشن لازمی اپنا قائم کریں. سر میرا یہاں پہ سوال آپ کی بات سے ہی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا عمل ہے, کیا درود پاک کثرت سے پڑھنے سے ہمارا کنیکشن سٹرونگ ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے جو ایک ہمارا تعلق, جسے آپ کہہ لیں کہ دنیاوی زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا سا
مدھم ہو جاتا ہے، لیکن رہتا تو ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر وہ عشق کا جذبہ ہے، ہمارے اندر وہ محبت کی ایک لہر ہے کہ ان کا نام بھی آتا ہے تو ہم میں سے بہت سے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ابھی جیسے آپ تبرکات کا ذکر کر رہے تھے، ابھی ہم ان کی پکچرز بھی اپنے انٹرویو میں شیئر کریں گے، یقیناً دیکھنے والوں کے اپنے جذبات ہوں گے. تو آپ مجھے یہ بتائیں ہم اس کنیکشن کو کیسے مضبوط اور مضبوط تر بنا سکتے ہیں؟ اس کے اندر آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا کہ حضور کی بارگاہ میں جب آپ موجود ہوتے ہیں یا ان کا ذکر ان کی محفل میں، ان کی صحبت میں، یا ان کا ذکر جدھر ہو رہا ہو اس محفل میں اگر آپ موجود ہوں تو آپ کا دل اور آپ کی جو محبت ہے وہ مزید بڑھتی ہے. اور جب ان سے ختم ہوتے ہیں تھوڑی دیر کم کرتے ہوئے آپ بالکل بھول جاتے ہیں یا دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی، ایک واقعہ اس کا مفہوم میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے اور بہت پریشان رو پڑے، اور روتے روتے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے اور جا کے فرماتے ہیں کہ اے حضرت ابوبکر ہم تو منافق ہو گئے. تو حضرت ابوبکر بہت زیادہ پریشان ہوئے اس کے اوپر کہ آپ خود کو منافق کیوں کہہ رہے ہیں، آخر ایسا کیا معاملہ ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جب حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، حضور کے حلقے میں، حضور کی سٹنگ میں بیٹھتے ہیں، تو ہم حضور کی عشق اور محبت میں ملوث اتنا مست رہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں رہتی. اور جب اس کے بعد ہم گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں میں، دنیا میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہمیں حضور کی یاد میں کمی پیش ہوتی ہے، کمی آتی ہے بہت زیادہ. تو حضرت ابوبکر بھی اس پہ پریشان اور خود کو منافق کہنے لگے، اور دونوں روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے کہ یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے. حضور نے فرمایا ایسے کیا حرکت کی، کیا معاملہ ہوگا کہ آپ خود کو منافق کہتے ہیں. انہوں نے پھر حضور سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ جب آپ کی بارگاہ میں ہم لوگ آتے ہیں تو آپ کی عشق اور محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، اور جب دنیا میں یا گھر بیوی بچوں کے پاس چلے جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں کمی اور حضور کی یاد میں کمی مطلب کہ محسوس کرتے ہیں. تو حضور نے یہ بات وہاں پہ فرمائی کہ اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام دنیا، اسی کو زندگی کہا گیا کہ ایک سانس اللہ تعالیٰ کا اور ایک سانس اپنے دنیا کا لینا ہے. آپ نے بالکل سارا کچھ چھوڑ کے دنیا میں نہیں چلے جانا، اور سارا کچھ چھوڑ کے صرف دین ہی اس طرف نہیں آنا، کہ اس طرف نہیں آنا کہ آپ دنیا ہی گھر بار بیوی بچے اپنی فیملی لائف ہے وہ ساری بھول بیٹھے وہاں پہ. تو ایک سانس دنیا کے ساتھ اور ایک سانس اللہ تعالیٰ کا آپ نے لینا ہے، ایک سانس حضور کے ساتھ لینا ہے آپ نے. پرابلم ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہم دنیا کا سانس تو لے رہے ہیں، حضور کا سانس کدھر گیا؟ جو ان کی یاد تھی وہ کدھر گئی؟ جو اللہ تعالیٰ کی یاد تھی وہ کدھر گئی؟ اور جہاں پہ آپ نے ذکر کیا میرے سے کہ پڑھنے کے لیے کچھ درود شریف یا ان کی یاد کے اندر مست رہنا، اس میں سیدھا سے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک دفعہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ میں کچھ ٹائم کے لیے اپنے دن میں درود پاک پڑھتا ہوں مطلب. تو حضور نے فرمایا کہ بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم زیادہ درود شریف پڑھا کرو. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں آدھا درود شریف اور آدھا اپنا ذکر نہ کروں. حضور نے فرمایا مزید درود پاک کی کثرت کریں آپ. پھر انہوں نے کہا میں تھوڑا سا حصہ نہ چھوڑ دوں. حضور نے فرمایا بہترین تمہارے لیے یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرو. پھر صحابی نے فرمایا کہ میں صرف درود ہی نہ پڑھا کروں. حضور نے فرمایا فلاح پاؤ گے تم، کہ اگر تم اس چیز کی کثرت کرو گے درود پاک کی. درود پاک ایک واحد وظیفہ خوبصورت ترین ذکر ہے کہ آپ ہر وقت حضور کی یاد میں لگے رہیں، ہر وقت درود پاک کی کثرت کرتے رہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کسی سے عشق کرتے ہیں، اگر آپ ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں رہتے ہیں، تو میری کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی کی محبت میں پاگل پاؤ نا تو سمجھ لینا کہ آپ کی جو محبت ہے وہ سچی اور کامیاب ہے. تو کیا ہم اپنے آپ کو حضور کی عشق اور محبت اور ان کے ادب میں پاگل ہوئے ہیں؟ تو ہمیں تھوڑا سا پاگل پن دکھانا پڑے گا یہاں پہ. حضور کی عشق کے اندر اپنے آپ کو لے کے آئیں. حضور کے عشق کو، ان کے ادب کو اگر آپ قائم رکھیں گے تو حضور آپ کو مدینے سے کچھ نہ کچھ نوازیں گے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. میں آپ سے اب یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے جو تبرکات آپ کے پاس ہیں اور جو وہ مقدس چیزیں ہیں، آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور ان کے بارے میں تفصیلاً آپ ناظرین کو بتائیں. الحمدللہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک موجود ہیں، بال مبارک، زلف مبارک کے، اور باقاعدہ سندوں کے ساتھ موجود ہیں میرے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے کی وجہ سے میرے پاس مدینے کے بہت زیادہ تبرکات ہیں. گنبد خضرا کی رسی مبارک ہے، اور ساتھ ساتھ ترکیوں کے ٹائم کا میرے پاس حجرے مبارک کے اندر استعمال ہوا ہوا جو برش ہے وہ بھی موجود ہے، اور ترکیوں کے ہی ٹائم کا میرے پاس یوز ہوا ہوا روزہ مبارک کے اندر غلاف مبارک بھی ہے. اور اس کے علاوہ دیگر تبرکات الحمدللہ کافی موجود ہیں میرے پاس.
اچھا، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ ان تبرکات کی زیارت کرتے ہیں آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، اور ابھی جیسے آپ نے ہم سب لوگوں کو بھی دکھائے، تو اس کے کوئی خاص آداب، اس کا کوئی خاص طریقہ کار، یا اس میں کس چیز کو خاص طور پہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ ادب رسول اور عشق رسول کی وجہ سے ایک چیز کو میں بہت زیادہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا، پھر سے مزہ آ رہا ہے آپ کے سوالات کا ماشاءاللہ سے. اس کے اندر ادب کے اندر ایک چیز کا ذہن میں رکھیں کہ آپ حضور کی محبت اور حضور کے ادب کے اندر اگر آپ انتہا بھی کراس کر دیں نا تو وہ بھی آپ کے لیے فائدے کی چیز ہے. کہ ادب اور عشق کے جو معاملات ہیں یہ کتابوں میں نہیں لکھے جاتے، جو ادب کے تقاضے ہیں وہ کتابوں میں نہیں لکھے جاتے. حضرت اویس کرنی نے ایک جنگ کے موقع پہ ان کو خبر ملی کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو حضرت اویس کرنی نے اپنے سارے دانت توڑ لیے، وہاں پہ شہید کر لیے. اور یہ ادب کا تقاضا تھا. حضرت ابو بکر نے نہیں کیے، حضرت عمر نے نہیں کیے. حضرت اویس کا عشق کا انداز کچھ اور ہے، ان کا ادب کا انداز کچھ اور ہے. اسی طرح کافی زیادہ مقامات کے اوپر صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب کفار نے آ کے مسلمانوں کا گروپ دیکھا کہ مسلمان اتنا حضور کا ادب اور عشق کرتے ہیں، تو جا کے کافروں سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں سے جنگ مت کرنا، کیونکہ آپ کو نہیں اندازہ کہ مسلمان اپنے نبی کا ادب اور احترام انتہا کا کرتے ہیں، جو ہم نے کیسر و کسرا رومنز کے درباروں میں وہ چیز نہیں دیکھی، ایرانیوں کے درباروں میں وہ چیز نہیں دیکھی، جو ہم نے مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ادب اور انتہا کا احترام ہم نے دیکھا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے دن کے جتنے نیک اعمال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کر کے سویا کریں. آپ نیکیاں کریں تو اس لیے کریں کہ حضور کو تحفہ پیش کرنا ہے، اس لیے نہیں کرنا کہ جنت ملے گی، یا اس لیے نہیں کرنا کہ جہنم میں نہ چلے جائیں. عاشق جو ہوتا ہے اس کا تو ہر عمل اپنے محبوب کے لیے صرف ہوتا ہے. نمازیں پڑھیں تو اس لیے پڑھیں کہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. درود شریف پڑھنا اس لیے پڑھنا ہے کہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. درود شریف اس لیے پڑھیں کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب پہ درود پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا کا عشق اور محبت کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی اس طرح کا معاملہ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اگر آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں تو وہاں پہ چیخو پکار اور غلاف کعبہ پکڑ کے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، دب رہا ہوتا ہے، کوئی پھس رہا ہوتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہی معاملہ، یہی لوگ جب عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں تو سب کی سانسیں رکی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ مقام اس طرح کا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر اگر آپ نماز مس کر دیں، اگر آپ روزہ خراب کر لیں اپنا، یا کوئی بھی بے ادبی والا معاملہ ہو جائے، تو رحمت للعالمین موجود ہیں، وہ آپ کو بچا لیں گے. لیکن اگر آپ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کر کے، پھر آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو حضور کے معاملے میں بہت زیادہ سینسیٹیو رہیں، بہت زیادہ ادب اور احترام رکھیں. آپ کا کام صرف ادب کرنا ہے. عشق حضور اپنا خود عطا فرماتے ہیں، جس کو پھر وہ عشق بتاتے ہیں، عشق اپنا نوازتے ہیں. پھر اس کے بعد جا کے علامہ اقبال والی بات آتی ہے کہ حضور سے وفا کریں گے تو لو بھی آپ کے ہاتھ میں اور قلم بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا. پھر آپ کی جو دل کرے آپ لکھیں، آپ اپنی تقدیر لکھیں، آپ دنیا کائنات کو بدل سکتے ہیں. کوئی بھی انسان دنیا کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا انٹرنلی پرسنلی کنیکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سب کو ادب اور احترام کی توفیق دے، اور حضور ہم سب کو اپنی نگاہ میں رکھیں بس. الحمدللہ، آمین. بہت بہت شکریہ حافظ سید ارسلان گیلانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو میں دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو بہت کچھ ملا ہوگا. آپ نے ادب کا طریقہ، محبت کا کرینہ، یہ سب کچھ سیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ سیکھا کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ یا تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.